بڑھاپے میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، صرف اس ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں جسم کمزور ہو جاتا ہے، ارادے ڈگمگانے لگتے ہیں اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے تھکن اور سستی لے لیتی ہے۔ لیکن یہی وہ وقت بھی ہے جب انسان کو اپنے رب کے قریب ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ اس عمر میں پہنچ کر نماز جیسے عظیم فریضے سے غفلت برتنے لگتے ہیں۔ دل نہیں کرتا، طبیعت بوجھل رہتی ہے اور شیطان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تو عمر گزر گئی، اب کیا فائدہ، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بڑھاپا تو وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے اور معمولی سی نیکی بھی پہاڑ جتنا اجر لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ آیت واضح طور پر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت، خصوصاً نماز، کسی خاص عمر یا وقت تک محدود نہیں بلکہ آخری سانس تک فرض ہے۔ چاہے جوانی ہو، بڑھاپا ہو، صحت ہو، بیماری ہو، نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نماز کا وقت مقرر ہے اور اسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، چاہے انسان کیسا ہی بھی محسوس کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت کو بے شمار احادیث میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہماری نماز درست ہے تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے، اور اگر نماز ہی ضائع ہو گئی تو باقی سب کچھ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، یعنی جیسے کسی عمارت کا ستون نہ ہو تو وہ کھڑی نہیں ہو رہ سکتی، اسی طرح دین کی بنیاد نماز پر قائم ہے۔ اگر یہ ستون کمزور ہو جائے تو پورا دین کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک اور نہایت پیاری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز وقت کی پابندی کی حفاظت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ حدیث ہمیں امید دلاتی ہے کہ اگر ہم نماز کو تھام لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جب دل ہی نہیں کرتا، جسم ساتھ ہی نہیں دیتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر الہی اور تسبیحات کا کردار سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب دل عبادت سے دور ہونے لگے تو ذکر الہی وہ راستہ ہے جو اسے دوبارہ اللہ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایک بہت ہی سبق و موثر سبق ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی تھے، بڑھاپے میں بھی عبادت میں بہت مشغول رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، ایک حصہ خود عبادت کرتے، ایک حصہ اپنی بیویوں کو دیتے اور ایک حصہ اپنے خادم کو دیتے، تاکہ گھر میں مسلسل عبادت کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر دل میں لگن ہو تو بڑھاپا بھی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو دنیا کی تمام آسائشیں ان کے قدموں میں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو عبادت اور عدل کے لیے وقف کر دیا۔ بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود وہ نماز میں ایسا مشغول خشوع و خضوع اختیار کرتے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ ناظرین، اصل مسئلہ دل کا ہے۔ جب دل دنیا میں لگ جائے تو عبادت بھاری لگتی ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو عبادت سب سے بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر نماز میں دل نہیں لگتا تو ذکر کی کثرت کرو، کیونکہ ذکر دل کو نرم کرتا ہے اور عبادت کی رغبت پیدا کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس عنوان میں جس تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل ایک ذریعہ ہے، ایک دروازہ ہے جو انسان کو دوبارہ نماز کی طرف لے آتا ہے۔ جب بندہ اس تسبیح کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا دل ایسا نرم ہونے لگتا ہے، اس میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر نماز اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں نیکیوں کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر وہ بندہ خود بخود نماز کی طرف کھینچتا چلا آتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی میرے بھائی یا بہن کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے ایک تسبیح کا یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا گیا ہے تو ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہو، اب اذان کی آواز سنیں، دل میں ایک لمحے کو خیال آئے کہ نماز پڑھ لوں، مگر اگلے ہی لمحے دل ٹوٹ کر بیٹھے، جسم جو ہے ہلنے کو تیار ہی نہ ہو، عبادت کی طرف رغبت نہ ہو، سستی، غفلت، اندر کی کوئی کمزوری انسان کے قدم روک لے، تو جان لیں اب اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش بہت مسلمانوں پر آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جسے نماز کی فکر ہو، جس کے دل میں درد ہو، جس کے دل میں احساس ہو کہ میں رب کے حضور حاضر نہیں ہو پاؤں گا، بس وہی سعادت والا وہ ہے، کیونکہ جسے فکر ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود راستے کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مختصر سا وظیفہ بتائیں گے، ایک ایسی تسبیح جو دل کو نماز کی طرف کھینچ لاتی ہے، جو انسان کے اندر ایسا نور پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح پر مستقل مزاجی اختیار کرے، اس کی زندگی میں موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ یہ باتیں مبالغہ نہیں، یہ دل کی کیفیت علم ہے۔ جب دل تیار ہو جاتا ہے تو جسم خود بخود سجدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر ہم نے کوئی عام غلطی کی ہے، عام غلطی کر دی ہے، نہیں، نماز چھوڑ کر ہم نے اپنے نصیب سے سب سے بڑی نعمت خود دور کر دی ہے۔ نماز وہ واحد دروازہ ہے جس سے رحمتیں، سکون، رزق، صحت، محبت سب کچھ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے تو گھر میں بے برکتی، دل میں گھٹن، دل میں پریشانی، چہرے بے نور اور زندگی میں عجیب سی الجھن آ جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی مقام ہو۔ اگر ہم واپس لوٹ جائیں تو رب ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و عظم ہے۔ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالامال ہیں، جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کی تارکین پر بھی وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کی 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون۔ نماز مدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز۔ اسلام کا شعور نماز، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے۔ مومن کے لیے باعث فخر، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت بھی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو انسان نماز کی جانب قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنی ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جنگ میں ہو کوئی یا دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کی ضمانت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 3۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ آیت
83 یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر جماعت نماز ادا کرو، اور اللہ پاک فرماتا ہے تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 238۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے اور یقیناً یہ نماز بہت بھاری ہے مگر نافرما برداروں پر نہیں۔ سورۃ بقرہ آیت 45۔ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ سورۃ الماعون آیت 4 سے 5۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب عصر یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرمایا بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء آیت 103۔ اور فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ آیت 99۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 146 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور تمام برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ذلت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام طرح اختلافات اور مصیبتیں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد بھی قبر میں ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ پاک یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتا رہا تھا، میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ آقائے دو جہان فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں یا ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت ہی کوتاہی برت رہی ہے اور نماز کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق نماز ہے، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان صرف فرق ہے تو نماز کا، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازیں خاص طور پر جمعہ سے تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے درمیان کیے جائیں اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ پانچوں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ چھٹی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں غفلت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی کتاب ہے، کتاب الوضو، حدیث نمبر 569۔ 7ویں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔
یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 233۔ ناظرین، آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اس کو کتنا اہمیت کا حامل بنایا ہے، اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو دین سے خارج ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے، محافظت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو شخص نماز کو ترک کرے گا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1467۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرف نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہماری ذبیحہ کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے، اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ مہاجرین عدلی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو مہاجر کو ادھر ہی بیٹھے پایا۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں؟ یہ سن کر مہاجر نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر ہی میں سے نماز پڑھ لی ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو، اگرچہ تم نے گھر سے نماز پڑھ ہی لی ہے۔ احمد بن حنبل اور نسائی کی حدیث ہے۔ ناظرین، میں نے یہاں آپ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات نماز ہی سے کام آئے گی اور روشن ہوگی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس جدید دور میں نماز کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں کی سعادت مندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، شمار ہو جائیں، اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ شمار ہوں، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیں۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے۔ وہاں جہنم میں وہ شخص کامیاب ہوگا اور دونوں جہنم میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی اور وہ تسبیح کو مستقل تو اپنا معمول بنا لے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ، اے ہمیشہ زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں، یہ بہت ہی عظیم دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے دو بڑے نام صفاتی الحج ہمیشہ زندہ اور القیوم سب قائم رکھنے والا سب کو شامل ہیں، اور جو دعا کو انتہائی طاقتور بنا دیتے ہیں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، دل کا مردہ پان زندہ ہو جاتا ہے، جس دل پر غفلت کی تہ جم چکی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیاری جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل لیتا ہے۔ اس تسبیح کا طریقہ بہت آسان، روزانہ صرف 100 مرتبہ، چاہے بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
صرف چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ نماز کے لیے دل کا مسئلہ یعنی دل کی سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھکے گا، نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، دل میں ایک عجیب سی روحانیت پیدا ہوگی۔ اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنا معمول بنا رکھے گا، اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نماز کا ایسا شوق عطا کرتا ہے کہ موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی پڑھ لینی ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اسلام میں نہایت عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نور میں لے آتا ہے۔ قرآن و حدیث میں استغفار کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور جو اس کی عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ استغفار کے دنیاوی فوائد بھی بیان فرماتے ہیں۔ یُرسِلُ السَّمَاءَ عَلَیکُم مِدْرَارًا، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، اور مزید فرمایا وَیُمْدِدْکُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ، اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اور وہ آیات واضح کرتی ہیں کہ استغفار نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کی کامیابیوں کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں دن میں 70 اور ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات ملتی ہے، اور اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ استغفار صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں بلکہ یہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی توبہ ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ استغفار انسان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطیہ کہ دل سے توبہ کی جائے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی دل کو سکون ملتا ہے اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آیا استغفار رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ استغفار انسان کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی غربت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔
लोगों ने हैरान होकर पूछा, आप हर मसले का एक ही हाल क्यों बताते हैं? तो आपने फरमाया, मैंने कुरान करीम में पढ़ा है कि इस्तग़फ़ार हर मुश्किल का हल है, और सूरत नूह की आयत का हवाला दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह एक मुख्तसर मगर नहायत ताकतवर तस्बीह है। अगर इंसान उसे दिल की गहराई से इखलास के साथ कसरत से पढ़े तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। गुनाह माफ़ हो जाते हैं, दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत आती है और अल्लाह की रहमत बंदे को अपनी आगोश में ले लेती है। अल्लाह ताला हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाला बंदा बनाए और हमारी तौबा को कबूल फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, 33 मरतबा इस्तग़फ़ार की ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने आखिर में इतना ही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। जो इंसान ये तस्बीह पढ़ने का मामूल बना ले, मौत तक उसकी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। नमाज पढ़ने में उसका दिल लगा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुहतरम नाज़रीन, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नमाज का भी क़ज़ा ना हो तो दिल से इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें। ये अमल इन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र है, जिनके दिल में सच्ची तड़प है कि मैं अल्लाह ताला के करीब होऊंगा। याद रखें, अल्लाह के दरवाज़े में हमें हमेशा खुले हैं, बस एक कदम आप बढ़ाएं, बाकी सारे रास्ते वो खुद आसान कर देगा। लिहाजा अगर आपको वाकई फ़िक्र है कि बुढ़ापे में नमाज क़ज़ा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मौत तक आपका रब आपसे राज़ी रहे, तो आज ही से इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये कोई जादू नहीं बल्कि ये एक रूहानी नुस्ख़ा है जो दिल को बदल देता है। याद रखें, नमाज छोड़ने का मतलब अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर करना है और नमाज कायम करने का मतलब अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़ कायम होना है। जब ये ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नमाज से दूर नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमें समझने, अमल करने और अपनी ज़िंदगी को नमाज और ज़िक्र से सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।